بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کرانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جن بابرکت سرزمین کا ذکر ہوا ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کی تعمیر کریں۔ نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے سے بڑے کام کو سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان نے جناتوں کو ہی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام میں حضرت سلیمان نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی موت کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ کی روح قبض کر لی گئی پھر بھی آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے کھڑے رہا تاکہ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کئی سالوں تک اپنے عصا کے سہارے وہاں کھڑے رہے۔ جب آپ کے عصا کو دیمک کھانے لگی اور آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس ہواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔
دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔